کیا آپ جانتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ بچنا صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ بتایا ان سے بچتے رہو، چھوڑنے کے نتیجے میں چھوٹے گناہوں سے معافی مل جائے گی، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جو میرے اور آپ کی وجہ سے کبیرہ نہیں بنتے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبیرہ قرار دیا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی فرد اٹھے اپنی رائے سے کسی چیز کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو کبیرہ قرار دیا وہی کبیرہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کے حوالے سے خاص بات ہے وہ عظیم نافرمانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعید ہو، اور قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی حد ہو، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، شرک ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جن کا تذکرہ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں کیا ہے، اور ابن عباس نے کہا 700 تک ہیں۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب شرائط کے ساتھ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ تو فرائض قائم کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر آپ ایک طرف 5 نمازیں وقت کی پابندی سے ادا کر رہے ہو اور دوسری طرف سود کھا رہے ہو، تو جیسے نمازوں کی پابندی ضروری ہے، سود چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ایک طرف روزے رکھ رہے ہو اور دوسری طرف شراب پینے کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو روزے کا اجر مل جائے اور آپ کی شراب پر پکڑ نہ ہو۔ یہ میں نے اگزامپل کے طور پر کہا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز کبیرہ گناہوں سے روکنے والی نہ ہو۔ جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب قوت اور قدرت اور ارادے سے ہو، یعنی ایک انسان پوری قدرت رکھتا ہے، وہ ارادتاً کسی کبیرہ گناہ کو چھوڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی برائیاں معاف کر دیں گے۔ یہ اس کی شرائط ہیں۔